السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دینیات کورس میں عقائد کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس میں ہم بہار شریعت سے عقائد پڑھا اور سمجھا رہے ہیں۔ آپ ان کو اچھی طرح غور سے سنیں اور سمجھیں، اور اگر کچھ سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے 10 عقیدے بیان ہو چکے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ اب یہ 11واں عقیدہ دیکھیے، وہ حی ہے۔ حی کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے زندہ۔ حی اللہ کی صفت ہے۔ آپ آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں، اس میں بھی پہلے الحی القیوم ہے۔ الحی یعنی حی، زندہ۔ اردو میں ہم کہیں گے تو زندہ، لیکن جو اللہ کی جو صفت ہے حی، اس کا پورا معنی کیا ہے؟ یعنی خود زندہ ہے۔ خود زندہ ہے مطلب ہم اور آپ زندہ ہیں اپنی خودی سے نہیں، اللہ نے ہم کو زندہ رکھا ہے اس لیے زندہ ہے۔ تو ہم خود سے زندہ نہیں ہیں، ہماری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ لیکن وہ جو حی ہے وہ خود اپنی قدرت سے زندہ ہے، کسی اور کی قدرت سے نہیں۔ وہ حی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حی نہیں ہے اس معنی میں۔ وہ حی ہے یعنی خود زندہ ہے، اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے۔ اب دوسرا دیکھیے، اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور کوئی شخص کسی کو اگر قتل بھی کرتا ہے تو یہ قاتل موت دینے والا نہیں ہے، یہ تو صرف موت کا ایک سبب اختیار کر رہا ہے، موت اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو کوئی شخص کسی کا قتل کر دے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ موت اللہ کے دست قدرت میں، کہاں انسانوں کے بھی دست قدرت میں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ وہ موت جو اس شخص کی واقع ہوئی ہے وہ اللہ کی قدرت کے بغیر وہ چیز وجود میں نہیں آئی ہے، اللہ ہی کی قدرت وہاں پر اپنا جلوہ دکھا رہی ہے، اور وہ شخص پر موت واقع ہو رہی ہے۔ اس شخص نے صرف موت کا سبب اختیار کیا ہے۔ ایسے ہی زندہ کرنے کا معاملہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا، لیکن ایسا نہیں کہ وہاں اللہ کی کچھ قدرت ہی نہیں تھی، اللہ ہی کی قدرت سے، اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر ایک ذریعہ تھے، اور زندہ جو ہوا مردہ اللہ ہی کی قدرت سے۔ تو قدرت اللہ ہی کی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ طاقت دی بھی گئی تو وہ دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ کی قدرت کے تصور سے ہٹ کر نہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ 12واں عقیدہ، وہ ہر ممکن پر قادر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن چیز پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ یہ ممکن کیا ہے آپ سمجھ لیجئے۔ ممکن کا مطلب وہ نہیں جو ہم اور آپ بولتے ہیں، یہ علم عقائد کا ایک خاص لفظ ہے، اس کا ایک اپنا الگ معنی ہے ممکن کا۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ تو ہمیں اللہ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے، وہ ہر ممکن پر قدرت رکھتا ہے۔ ممکن کی جو ضد آتی ہے وہ ہے محال۔ یہ محال ہے، یہ ممکن کی ضد یعنی اس کا اپوزٹ محال۔ جو ہو سکتا ہے وہ ممکن ہے، اور جو نہیں ہو سکتا ہے وہ محال ہے۔ تو لفظ ہم یہی رکھیں گے، ہر ممکن پر قادر ہے۔ اب دیکھیے جو چیز محال ہے، ابھی سمجھ میں آ جائے گا، آپ گھبرائیے مت۔ اب جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو۔ کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، جو چیز موجود نہیں ہو سکتی وہ محال ہے، اور محال اللہ کی قدرت کے تحت نہیں آتا۔
ابھی مثال دیں گے صدر الشریعہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، یعنی اللہ کی قدرت کے تحت آئے گا تو وہ موجود بھی ہو سکے گا، پھر محال نہیں رہ جائے گا۔ محال اس کو کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اس کو محال کہتے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت کے تحت وہ نہیں آتا، وہ اس کی خامی ہے، اللہ کی قدرت تو وہ کامل اور اکمل ہے۔ تو اسے یوں سمجھو، اب دیکھیے سمجھا رہے ہیں ممکن اور محال کیا ہے۔ یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور چاہے ممکن ہو چاہے محال ہو، اللہ کے لیے کچھ ممکن محال نہیں ہے، اس طرح ہم کہیں گے تو پھر سوال یہ قائم ہوگا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے خدا کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ تو اگر آپ کہیں گے کہ ہاں قدرت رکھتا ہے تو کفر ہو جائے گا کہ دو خدا کا ثبوت لازم آئے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ دوسرے خدا کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے۔ جب وہ محال ہے تو اللہ کی قدرت کے تحت وہ آئے گا ہی نہیں۔ تو جو چیز محال ہو وہ اللہ کی قدرت کے تحت آتی ہی نہیں ہے، یعنی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا تو محال نہ رہا، اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، دوسرے خدا کو پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، تب تو پھر اللہ کی وحدانیت کا انکار ہوگا۔ اس لیے یہ کہنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ یوں ہی فنائے باری محال ہے، یعنی اگر آپ یہ سوال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو موت دیتا ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو بھی موت دینے پر قادر ہے؟ اگر آپ کہیں گے ہاں تو پھر وہ خدا ہی کہاں ہوا جس کو موت آئے؟ تو وحدانیت اور الوہیت کا ہی انکار ہو جائے گا۔ تو دیکھیے الوہیت کا ہی انکار ہوگا، اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ چیزیں محال ہیں جو اللہ کی قدرت کے تحت نہیں آتی۔ اس میں اللہ کی قدرت کم نہیں ہو جاتی، اللہ کی قدرت کامل و اکمل ہے، وہ چیز اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت کے تحت آ سکے۔ اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی، اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں۔ تو دیکھیے تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے۔ اس لیے یہ بہت بنیادی بات ہے، آپ کو ہمیشہ یہ کہنا چاہیے اللہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ جب ہم مطلق بولتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو دل میں ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ اور جب قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہاں بھی مفسرین یہی قید لگاتے ہیں ہر وہ چیز جسے وہ چاہے اور جو ممکن ہو، محال چیز نہیں، تو وہ ہر ممکن پر قادر ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ممکن سے آپ یہ ہمارے معاشرے کے زبان کا ممکن ناممکن یوں مت کہیے کہ ہمارے آپ کے لیے ممکن ناممکن ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی ممکن ناممکن کیا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے زبان کا ممکن ناممکن نہیں ہے، یہ علم عقائد کا ایک خاص لفظ ہے، اس کی ایک الگ تشریح ہے، اس کا معنی مطلب الگ ہے۔ یہ ہماری عام گفتگو کا ممکن جس کو ہم پاسبل امپاسبل کہتے ہیں وہ سب نہیں ہے۔ ممکن، اللہ ہر ممکن پر قادر ہے، اور جو چیز محال ہے وہ اللہ کے قدرت کے تحت نہیں آتی ہے۔ یہ الفاظ یاد رکھیں، اسی پر ایمان لائیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ عقیدہ نمبر 14 دیکھیں، ہر مقدور کے لیے ضرور نہیں کہ موجود ہو جائے۔ یعنی دیکھیے یہ بتا رہے ہیں کہ جو چیز اللہ کی قدرت کے تحت آتی ہے ضروری نہیں کہ وہ ہو بھی جائے۔ جیسے آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک سورج نکلتا ہے، اللہ کی قدرت، اللہ چاہے تو 2 سورج بھی نکل سکتے ہیں، 4-5 سورج بھی نکل سکتے ہیں، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مگر اللہ کی قدرت کے تحت ہے، یہ ممکن ہے، کوئی محال بات نہیں ہے۔ تو جو چیز اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے، اور اللہ کی قدرت میں جو کچھ ہے وہ ہو جانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہر مقدور کے لیے ضرور نہیں کہ موجود ہو جائے، یعنی اللہ جو اللہ کی قدرت کے تحت آ سکتا ہے اس کا موجود ہو جانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بس وہ اللہ کی قدرت کے تحت آ سکتا ہے، ممکن ہے۔ ممکن کا مطلب وہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو۔
تو جو چیز بھی اللہ کی قدرت کے تحت آتی ہے وہ ممکن ہوتی ہے، اور ممکن کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہی ہو جائے، بلکہ وہ موجود ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہو گیا۔ 15 نمبر دیکھیں، وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، یعنی ہر کمال اور خوبی اس کے اندر ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے۔ ہر خوبی اللہ کی ذات میں ہے اور ہر عیب و نقصان سے وہ پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان وہ بھی اس کے لیے محال۔ اچھا، جس چیز میں عیب ہو یا نقصان ہو اس کے لیے وہ اس سے پاک ہے۔ اس کی مثال مثلاً جھوٹ، دغا یعنی دھوکہ دینا، خیانت، ظلم یعنی ظلم کرنا، جہل یعنی جاہل ہونا، علم نہ ہونا، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اگر اللہ جھوٹ نہ بول سکے تو اللہ کی قدرت کم ہو جائے گی، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ جھوٹ میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کے تحت آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عیب سے پاک ہے، جھوٹ ایک عیب ہے، اور عیب یہ اللہ کے لیے محال ہے، تو جھوٹ بھی محال ہو گیا۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے اللہ کی، بئی معنی یعنی اس معنی میں کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا، بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ اللہ پر ایک عیب کو ثابت کر رہا ہے، اور ایک ناممکن اور محال چیز کو وہ ثابت کر رہا ہے، بلکہ وہ خدائی کا ہی انکار کر رہا ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، یعنی انسان جھوٹ بولنے کی قدرت رکھتا ہے، اللہ نہ رکھے تو اس کی قدرت کم ہو جائے گی۔ یہ جو سوچ ہے، اس طرح کا تصور ہے، فرماتے ہیں صدر الشریعہ باطل محض ہے، یہ بالکل باطل تصور ہے، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان۔ نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ جھوٹ کی اس سے جھوٹ کا نقصان ہے اس میں کہ جھوٹ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے لیے ہو سکے۔ اللہ کی قدرت میں کمی نہیں آ رہی، بلکہ جھوٹ کی اہمیت اور اس کا مقام کم ہو رہا ہے کہ جھوٹ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کے تحت آ سکے۔ یہ سمجھنا کہ اللہ جھوٹ اگر نہ بول سکے تو اس کی قدرت کم ہو جائے گی، یہ الٹی منطق ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ 5 عقیدے ہو گئے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ذہن میں بٹھا لیں۔ کچھ سوال کرنا ہو تو ہمارے واٹس ایپ پر سوال کر سکتے ہیں۔